بھی، لیکن ایک شخص تھا اسامہ بن قتادہ ابو سعدہ، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے 3 باتیں کی، کہنے لگا جی دیکھیں کتنے بڑے آدمی کی عزت پر حملہ کر رہا ہے، کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے۔ کہنے لگا جی ایک تو یہ لوگوں کو جنگ میں بھیج دیتے خود نہیں جاتے، ایک مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کرتے، ایک فیصلے ٹھیک نہیں کرتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص 7ویں مسلمان، نبی پاک کے ماموں، قربان جائے۔ حضرت سعد کو بڑی تکلیف ہوئی، جب عزت دار آدمی کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں دل ٹوٹ جاتا ہے، تڑپ گئے اور عرض کرنے لگے، یہ بخاری مسلم کی صحیح حدیث جید سند کے ساتھ حدیث عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ کے حضور عرض کرنے لگے، مالک اگر یہ بندہ جھوٹا ہے نا تو اس نے میرے بارے میں 3 باتیں کی ہیں، میں بھی 3 بددعائیں اسے دیتا ہوں۔ اللہ ایک اس کی عمر لمبی کر دے، ایک اس پر محتاجی غالب کر دے، ایک اسے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ لوگ کہتے ہیں اس کی اتنی لمبی عمر ہو گئی تھی کہ یہ بھویں اس کی جھک گئی تھی اور گلیوں میں مانگتا پھرتا تھا، بڑھاپا تھا، چلا نہیں جاتا تھا، لیکن معاذ اللہ فتنے کا یہ حال تھا، اس حالت میں بھی لڑکیوں کو چھیڑتا، لوگ لانتے برساتے، کہتے تو کیا کرتا ہے؟ تو کہنے لگا لوگوں تمہیں پتہ نہیں، مجھے جناب سعد بن ابی وقاص کی بددعا لگ گئی، یہ بددعائیں پیچھا کرتی ہیں، نیند میں سراغ کر دیتی ہیں، مجھے بے چینی رہتی ہے، بے قراری رہتی ہے، مجھے اضطراب رہتا ہے، مجھے گھر میں نیند نہیں آتی۔ اور غور کر، تو نے بددعا تو نہیں لے لی کسی مظلوم کی؟ سوچ، کسی کو تکلیف تو نہیں دے بیٹھا، کسی کا مال تو نہیں دبا لیا، کسی کی عزت پر حملہ تو نہیں کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں موجود ہے، فرمایا مظلوم کی آہ اللہ ضرور بالضرور سنتا ہے، مظلوم کی، یہ یاد رکھنی ہے آپ نے حدیث، مظلوم کی بددعا اللہ ضرور سنتا ہے، اگرچہ مظلوم فاسق فاجر ہو، اگرچہ مظلوم کافر ہو، اس کے کفر کا وبال اس پر، اس کے گناہ کا وبال اس پر، لیکن اگر کسی بندے نے اس پر ظلم کیا تو اللہ اس کی بات کو ضرور سنے گا۔ اور ہم تو عزت دار لوگوں کے بارے میں باز نہیں آتے، باوقار لوگوں کے بارے میں باز نہیں آتے، اولیاء اور صوفیاء کے بارے میں لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں، لوگ بات سمجھتے نہیں کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، پہلے ہم یہ کبھی سنا کرتے تھے اور یہ ہمارے تجربے تھے، باتیں گزری تو ہمیں سمجھ آئی، تجربے سے گزری تو سمجھ آئی کہ تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم بھرتے ہیں۔ او میرے دوستو، کسی کو کوئی تھپڑ مارتا ہے تو وہ درد چند لمحوں کی لیے ہے، لیکن کسی کو گالی دیتے ہو تو وہ زخم بھرتا۔ اور اگر اپنے کسی پیارے کے بارے میں بیٹھ کے کئی غیبت کرتے ہو نا، میں نے ایک دفعہ اپنے ایک دوست کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں کہا تھا، میں نے کہا یار ساری دنیا بات کر لیتی، تو نہ کرتا، تجھ سے شکوہ نہیں بے وفائی کا، پر تجھ سے امید بہت زیادہ تھی، تیرا تو پیار تھا، تیرا بنتا نہیں تھا، تجھے نہیں چاہیے تھا۔ اور پھر آپ ایک بات آپ کو بتاؤں، جن کے پاس بیٹھ کے ہم غیبتیں کرتے ہیں نا، یہ سگے نہیں ہوتے، یہ فوراً جا کے سناتے ہیں، اور آدھی بات آپ نے کی ہوتی ہے، باقی آدھی ان کے پاس ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو چسکا لگا ہوتا ہے لوگوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنے کا، یہ کام کبھی نہ کریں، اور لوگ کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ایسے واقعات۔ ایک بات آپ مجھے بتائیے، اتنا بڑا مجمع ہے، ہوتا حد نگاہ دوست ہی دوست ہے، مجھے بتاؤ ہزاروں میں آپ لوگ ہیں، یہاں آج کسی بزرگ آدمی کے بارے میں، اسکول ٹیچر کے بارے میں، پروفیسر کے بارے میں، عالم کے بارے میں کوئی عورت اٹھ کے کہہ دے کہ اس نے میرے ساتھ 10 درازی کی ہے، تو لوگ تفصیل پوچھیں گے جا کے اس بندے سے کہ تو نے کیا کہ نہیں؟ کس کی مانی جاتی ہے؟ کوئی تفصیل ہی نہیں پوچھتا، کوئی کسی طرف جاتا ہی نہیں، کوئی وضاحت ہی نہیں لیتا، بات گھوم جاتی ہے۔ اور آپ میں 99 خوبیاں ہو، اس کی تشہیر نہیں کرتے لوگ، لیکن ایک خامی ہو تو زیادتی کرتے، جگہ جگہ بات کو گھماتے، اور باتوں کا وجود نہیں ہوتا وہ باتیں عام کر دیتے۔
حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، حضرت عمر کے بہنوئی ہیں. یہ وہی حضرت سعید بن زید ہے جن کو حضرت عمر نے بڑا